انسان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ جتنے بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے، ان سب سے بڑا اشرف المخلوقات انسان ہے۔ یہ انسان ہی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بقایا جو کچھ بھی بنایا ہے وہ اسی کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری علم بھی دیا اور باطنی علم بھی دیا۔ جیسے سامنے بالکل دو آنکھیں نظر آتی ہیں آپ کو، یہ جو دو آنکھیں ہیں ان سے آپ کو جو کچھ ظاہر سامنے دنیا ناسوتی دنیا میں آپ کو دکھائی دیتا ہے، یہ آپ ان دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک باطنی آنکھ بھی ہوتی ہے، تھرڈ آئی، جس سے انسان وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جو یہ ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ نہیں، اللہ نے ان ظاہری آنکھوں کو اتنی طاقت بخشی ہے کہ ان آنکھوں کی نور سے وہ چیزیں دیکھے جو باطنی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ تو یہ جو باطنی آنکھ ہے، اس کا کھلنا اور باطنی آنکھ کے کھلنے کے بعد جو اللہ کے راز ہیں ان کو دیکھنا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پہ یہ کرم نوازش نہیں کرتا۔ اللہ کے کچھ خاص چنے ہوئے بندے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ یہ رحم اور کرم کرتا ہے، یہ نعمت ان پہ بخشتا ہے۔ اور وہ لوگ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جن کو بھی چنتا ہے کہ ان کی باطنی آنکھ کھل جائے، ان کے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ دیکھیے، آپ نے بہت سارے ایسے ویڈیوز دیکھے ہوں گے، کتابیں پڑھی ہوں گی، اپنے مرشدوں سے سنا ہوگا کہ وہ ایسا کون سا وظیفہ ہے جس سے ہم اپنی باطنی آنکھ کھولیں، ایسی کون سی ایسا اللہ کا ذکر ہے۔ مجھے بھی بہت سارے ایسے لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ وظیفہ بتائیں، تو وظیفہ صرف ایک ہے، وہ وظیفہ صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی چنتا ہے کہ اس کی باطنی آنکھ کھولے، اس کو علم سے نواز دیتا ہے۔ علم اتنی بڑی طاقت ہے کہ انسان جب ایک پڑھا لکھا انسان اور ایک بالکل جس نے جو انگوٹھے چھاپ ہو، جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، کبھی اسکول ہی نہیں گیا، ان دو فردوں میں آپ کو اتنا فرق لگے گا، کیونکہ جو علم والا ہوگا اس کی دیکھنے کا، سوچنے کا، پرکھنے کا، سمجھنے کا، ہر طریقے کا جو اس کا اسٹائل ہوگا وہ دوسرا ہوگا۔ اس کے بالکل برعکس جو پڑھا لکھا بندہ نہیں ہے، جس نے کبھی اسکول نہیں گیا، اس کا موٹا دماغ ہوتا ہے، وہ چیزوں کو دوسری نگاہ سے دیکھتا ہے، دوسرے طریقوں سے۔ تو جو علم والا ہے اس کی نظر اہل علم والی ہوتی ہے، اور یہی اہل علم جو لوگ ہیں، جب ان سے علم ان کے اندر سما جاتا ہے اور یہ اپنے آپ کو بالکل زیرو کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں، وہ اپنے آپ کو شروع سے ہی لے کے آخر تک ہمیشہ ایک طالب کی حیثیت سے ہی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں خود کو، ان لوگوں کی ہی باطنی آنکھ کھلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جو صبر لوگ ہوتے ہیں، جو صبر والے لوگ ہوتے ہیں، جن لوگوں میں کوئی دو نمبری نہیں ہوتی، ان لوگوں کے پاس جب علم آ جاتا ہے تو وہ اس علم کا صحیح استعمال جب کرنا شروع کرتے ہیں، انہی لوگوں کی باطنی آنکھ کھلتی ہے۔ اور باطنی آنکھ کھلنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ انسان دیکھتا ہے جو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کا ہی راز ہے، وہ بھی ایک ایسا علم ہے جو باطنی علم ہے۔ وہ آپ کو ایسے نظر نہیں آئے گا، خود بخود آپ پہ ایسی چیزیں واضح ہوتے جائیں گی۔ آپ جب لوگوں سے ملیں گے تو آپ کی غیبی مدد ہوتی جائے گی، آپ کو چیزیں بالکل بیلنس نظر آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کو کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے گی تو آپ کی دونوں، مطلب ایک تو ظاہری آنکھ بھی اپنے آپ پہ، باطنی آنکھ بھی اپنے آپ پہ کھلے گی۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو
بالکل دیکھنا شروع کرو گے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنا شروع کرو گے، اپنے اوپر جب آنکھ کھل جائے گی تو دین کی سمجھ آ جائے گی، دین کی سمجھ آئے گی تو آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز آ جائے گی، جب صحیح اور غلط کی تمیز آ جائے گی تو آپ کے عمل صالح ہو جائیں گے، جب آپ کے عمل صالح ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد کرے گا، اور جب آپ کی غیبی مدد ہوگی تو چیزیں آپ کو جو ظاہری ہیں وہ تو آپ کو کلیئر نظر آئیں گی، لیکن جو کچھ چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جو اللہ کے راز ہیں، ایسی چیزیں وہ آپ کے سامنے عیاں ہوتی جائیں گی، سامنے آشکار ہوتی جائیں گی، اور وہی جو باطن کی نظر سے آپ دیکھو گے، سمجھو گے، وہ سب چیزیں آپ کی زندگی میں جو آپ کے معاملات ہیں ان کی مدد کرنا شروع کریں گی، اور یہی باطنی آگ آپ کو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت کی دنیا میں بھی ضرور کامیاب کریں گی۔ تو جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی باطنی آنکھ کھلے تو کوئی وظیفہ نہیں، میں ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی ورد وظیفہ موجود نہیں، یہ سب ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ہم عمل کو سب سے بہتر جانتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمل ہی سے بنتی ہیں دوزخ اور جنت، اگر عمل صالح ہوں گے تو آپ کو جنت ملے گی، اگر عمل غلط ہوں گے تو آپ کو جہنم ملے گی۔ یہی ایک قانون ہے قرآن کا، جو بیس ہے وہ صحیح اور غلط، حق اور باطن، اور کچھ بھی نہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی باطنی آنکھ کھلیں، آپ بھی اللہ کی جو راز ہیں ان کو سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتا ہے کہ تدبر کرو اور چیزوں کو دیکھو، عقل کرو، میری نشانیوں پہ غور و فکر کرو، یہ تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتا ہے۔ تو یہی کیسے ہم عقل کریں گے، کیسے ہم غور فکر کریں گے، کیسے تدبر کریں گے؟ تو ان سب چیزوں کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں علم چاہیے۔ تو جو علم کی تلاش کرتا ہے، جو علم کے پیچھے لگتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ صحیح علم، اور علم آنے کے بعد اصل چیز ہے، علم تو آ جائے گا، شیطان کے پاس بھی بڑا علم ہے، لیکن علم آنے کے بعد اس کا استعمال کرنا، اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو پہلے علم کی تلاش کرو، علم کی تلاش میں نکلو، اور اس کے بعد اچھا استاد ڈھونڈو، صحیح کامل مرشد کو ڈھونڈو، تلاش کرو، جب وہ مل جائے تو اس سے سیکھو، اور ایسا نہیں کہ چھوٹی سی سیکھ لی اور خود کو عالم سمجھنا شروع کر دو، نہیں، مرتے دم تک خود کو طالب ہی سمجھو، اسٹوڈنٹ ہی سمجھو، کوئی ایسا اپنے آپ پہ ایسا نہیں کرو کہ میں کوئی بڑا عالم بن گیا ہوں، میں کوئی بڑا فاضل بن گیا ہوں اور میں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں۔ جس دن یہ سوچا اس دن زیرو ہو جاؤ گے، اس دن ختم ہو جاؤ گے۔ تو علم حاصل کرنے سے جب آپ یہ سمجھ جاؤ گے، علم آپ ایک سمندر ہے، جب اس سمندر سے آپ گھونٹ پی لو گے تو آپ کے اندر میں وہ جو سمندر اترے گا اور آپ میں ٹھہراؤ آ جائے گا، تب جا کے آپ اس قابل بنیں گے کہ آپ کی بھی باطنی آنکھ کھلے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب آپ علم کو سنبھال لو گے، دیکھو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ علم کو سنبھالنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ میں نے ایسے بہت لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس تھوڑے ابھی علم آ جاتا ہے تو وہ بہک جاتے ہیں۔ تو علم ایک تو حاصل کرنا، دیکھو کتنی ایک بڑی چیز ہے، ایک یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ ایک تو آپ علم کو حاصل کریں گے، یہ محنت مشقت کریں گے، کوشش کریں گے، اور علم کے آنے کے بعد اس علم کو سنبھالنا اور تقسیم کرنا۔ ایسا نہیں کہ ایک چیز کا پتہ چلا چھپا کے بیٹھ گئے کہ میں کسی کو کیوں بتاؤں، یہ علم میرے پاس ہی ہو۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا، حکمت ختم کیوں ہو گئی؟ وہ اس لیے ختم ہو گئی کہ جو بڑے بڑے حکیم تھے انہوں نے یہ جو نسخے تھے وہ اپنے پاس رکھے، وہ دوسروں کو دیے ہی نہیں، مر گئے لیکن نہیں دیے، تو آج حکمت ختم ہو گئی۔ یہی چیز ایسے بہت سارے گویے گزرے ہیں جن کے پاس اتنی بڑی بڑی راگ اور راگنیاں تھیں، انہوں نے نہیں کنوے کیا، کسی کو نہیں دیا، اور وہ چیز ادھر ہی رہ گئی۔ تو جس چیز کو تقسیم نہیں کریں گے، علم اگر آ جائے اور علم کو آپ تقسیم نہیں کریں گے تو اس علم کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں،
وہ جتنا حضرت علی کا قول ہے کہ جتنا علم کو تقسیم کرو گے اتنا زیادہ آپ کا علم بڑھے گا. تو اس کو تقسیم کرو، آپ کے پاس آ جائے علم اس کو، اور اس کے بعد اپنے آپ کو طالب سمجھو، اپنے علم کو سنبھالو. ایسا نہیں ہو کہ وہ لڑتے پھرو لوگوں کے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. نہیں، بالکل جب انسان کے پاس وہ علم اور وہ ٹھہراؤ آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا کرم، عنایت اور عطا کرے گا اور آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے گی.